إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. پھر پہلے لوگوں کے بعد بری اولادیں پیدا ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. بس ان قریب یہ لوگ گمراہی کو ملیں گے سوائے اس کے جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگ لی اور ایمان پر قائم رہا اور اس نے نیک عمل کیے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کی وہ ہمیشہ والی جنتیں ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے. یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. وہ جنت میں کوئی بھی فضول اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے. ہر طرف سلامتی سلامتی کی آوازیں آئیں گی. جنت میں ان کے لیے رزق ہوگا صبح بھی اور شام کو بھی.
یہ ہے وہ جنت جو صرف ہم اپنے بندوں میں سے اسے دیتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا اور گناہوں سے بچتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس دنیا کے حوالے سے ایک مسلمان اور کافر کے عقیدے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ دنیا کچھ دیر کے لیے مجھے دی گئی ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور اللہ کی جنتوں کا طلبگار ہوتا ہے، جبکہ ایک کافر کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے صرف یہی دنیا ہے، نہ میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ میں نے کسی اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس دنیا کی حیثیت ایک حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما لی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ میری مثال تو اس دنیا میں ایسے ہے کہ ایک بندہ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت آتا ہے، تھوڑی دیر سواری سے اترا، سوتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو جتنی دیر درخت کے نیچے سونا اور آرام کرنا ہے، یہ دنیا میں رہنا اور فائدہ اٹھانا ہے، جانا اپنی اصل منزل کی طرف۔ اور ایک حدیث میں تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ کر کے فرمایا، واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم، دیکھیں اللہ کے نبی قسم اٹھا کر ہمیں بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ یقین پیدا کرے۔ قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس بات کو تم نے اپنے پلے باندھنا ہے اور اس کو پر یقین کرنا ہے۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، مد دنیا فی الآخرہ، دنیا اور آخرت کا مقابلہ ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو سمندر میں داخل کرتا ہے، پھر انگلی کو باہر نکال کر دیکھے انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے۔ فرمایا وہ سمندر آخرت ہے اور انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی یہ تمہاری دنیا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے۔ جبکہ ایک کافر کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات نقل کرتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس ہماری یہی زندگی ہے جو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، نموت و نحیا، ہم نے کچھ دیر یہاں رہنا ہے، پھر ہم نے مر جانا ہے، ہم نے گل سڑ جانا ہے، مٹی اور ریت بن جانا ہے، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہم نے کبھی نہیں اٹھنا ہے۔ اب اس سوچ کا فرق اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کافر اس زندگی میں کیسے جیتا ہے کہ میں نے یہاں جو کرنا ہے مجھ سے کبھی حساب نہیں ہونا ہے، اس لیے وہ ظلم بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، کیونکہ اسے فکر نہیں کہ میں نے کبھی اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ وہ بے لگام ایک آوارہ اور بے لگام جانور کی زندگی یہاں بسر کرتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ یہاں ایسے کھاتے اور ایسے رہتے ہیں جیسے جانور کھاتے اور زندہ رہتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن کو اپنے ہر پل اور ہر لمحے اللہ کے ہاں اپنے ہر عمل کے جواب کا حساب دینا، یہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر اس ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، ایمان بالآخرت کا اس کے عمل پر اثر کیا پڑتا ہے کہ وہ حرام کھانے سے بچتا ہے کہ میں نے اس کا پھر جا کر حساب دینا ہے۔ کیونکہ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے تمہارا جسم جتنا حرام سے بڑا اتنا جسم اللہ نے جہنم میں پھینکنا ہے۔ کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ،
یہ سبق دیکھیں کیسے دیا گیا کہ تمہارے جسم میں جتنا گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے، حرام تے بڑھتا ہے، فالنار اولا بھی، اس کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تم نے یاد رکھنا ہے۔ اب حرام کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں مومن اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، وہ رشوت ہو، وہ سود ہو، وہ دھوکے سے مال کمانا ہو، خیانت سے، ملاوٹ سے کاروبار کرنا ہو، سود کا لین دین ہو، جتنی بھی حرام کمائی کی شکلیں ہیں مومن ان سب سے بچتا ہے، خود کو بچاتا ہے، اپنی اولاد کو بچاتا ہے۔ پھر جب مومن کو یہ پتا ہے کہ میرا اپنا ایک حساب ہونا ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان کے جتنے گناہ ہیں وہ کرنے سے ڈرتا اور بچتا ہے، گالی نہیں دیتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کی توہین نہیں کرتا ہے، کسی کو اپنی زبان سے کسی طرح کی اذیت نہیں دیتا ہے۔ جتنے زبان کے گناہ ہیں اس ایمان کی وجہ سے ان سے وہ بچتا، ڈرتا اور ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بندے کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کو جا کر حساب دینا ہے، وہ اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے۔ دیکھیں دنیا کا ہر انسان، اس کے اندر اللہ نے خواہشات کو بھرا ہوا ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے۔ نمبر ایک، دولت کی خواہش ہر انسان کے جسم میں بھری ہوئی ہے۔ نمبر دو، عورتوں کی خواہش ہر انسان کے جسم میں بھری ہوئی ہے، اور اسی طرح کھانے کی خواہش ہر انسان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اولاد کی محبت یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ چار خواہشات ہر انسان کے اندر بھری ہوئی ہیں، لیکن مومن ان خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ، کوئی قانون اپنے آگے مانتا ہی نہیں ہے۔ جس عورت سے چاہے وہ زنا اور بدکاری کرتا ہے، اسے کوئی ایمان اور عقیدہ روک نہیں لگاتا ہے۔ پیسہ جہاں سے چاہتا ہے کماتا ہے، جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کوئی اس کے آگے رکاوٹ کھڑی نہیں ہوتی۔ کھانے کی خواہش جو چاہتا ہے کھاتا ہے، حلال حرام کھانے پینے میں اس کو کوئی رکاوٹ آگے نہیں آتی۔ اولاد کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کے اندر بھی یہ چاروں خواہشات اسی طرح بری ہوئی ہے جیسے ایک کافر میں بری ہوتی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ کو ماننے والا ان خواہشات میں بھی اپنے رب کے احکام کی پابندی کرتا ہے۔ عورت کی خواہش اس دنیا میں اس قدر شدید ہے کہ آپ ایک حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی امتی من النساء، مجھے اپنے بعد جس فتنے اور امتحان کا اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول کب فرماتے ہیں؟ جب اللہ ان کو کچھ بتاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، جیسے دنیا سے تم نے اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہے، ویسے ہی تم نے عورتوں سے بھی اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہے۔ یہ فتنہ اور خطرہ کب بنتی ہیں؟ جب بندہ ان کے بارے میں شریعت کو پامال کرتا ہے اور اس کی حدود کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وگرنہ ایک عورت جب ایمان اور دین کے رشتے کے ساتھ انسان سے جڑتی ہے تو وہی ذات، وہی شخصیت، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری جنت کو تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھا ہے، اور فرمایا اس دنیا میں سب کچھ کھیل کود ہے، سارے کا سارا ایک عارضی سامان ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں سب سے اچھا سامان کون سا ہے؟
جو انسان کی بیوی نیک ہوتی ہے یہ اس کے لیے دنیا کا سب سے اچھا سامان ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو ارشاد فرمایا کہ اپنے خامند کی خدمت کرو، اس کو راضی رکھو، تمہارا خامند ہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ بھی بن سکتا ہے۔ تو جب ایک انسان اس رشتے کو شریعت کی حدود میں رہ کر بناتا اور چلاتا ہے، یہی اس کے لیے جنت اور اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان عورت کے حوالے سے اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، اسے نہیں پتا کس عورت کو دیکھنا ہے، کس عورت کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کافروں کی تہذیب اور ان کے کلچر میں اور ایک مسلمان کے کلچر میں کس قدر فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا حرام قرار دیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی اور فرمایا، اگر اچانک کسی عورت پر آتے جاتے نظر پڑ جائے تو فوراً نظر کو جھکاؤ، دوسری نظر تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْأُخْرَى، پہلی تو اللہ معاف کر دے گا، دوسری اللہ نے معاف نہیں کرنی۔ اب جس دین، جس کلچر میں ایک عورت کو دیکھنا حرام کیا گیا ہو، بتائیے اس دین اور کلچر کا ایک کافروں کی، غیر مسلموں کے کلچر سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کے پردے کے خلاف کافر اتنی مہم کیوں چلاتے ہیں؟ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو حدیث سنائی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب ہم دور سے آنے والے صحابہ کرام کو دیکھا کرتے اپنے چہروں کو ڈانپ لیتے تھے کہ اجنبی مرد جب جہاں آئے گا عورت چہرے کو ڈانپے گی، یہ اسلام اس کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن کافر کیوں عورت کے چہرے کو ننگا کرنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک چیز دیکھیے، دنیا میں اس وقت میک اپ انڈسٹری کھربوں روپے کی ہے، کھربوں روپے کی یہ انڈسٹری ہے، میک اپ کا سامان جو بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ وہ کس لیے بناتے ہیں کہ جب تک عورت اپنا چہرہ ننگا رکھے گی، باہر آئے گی، پھرے گی، اس کو لازماً میک اپ کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ لیکن ایک مسلمان عورت کا پردہ اگر قائم ہو تو کافروں کی اس کھربوں روپے کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میک اپ عورت کر سکتی ہے اپنے خامد اور محرم رشتہ داروں کے سامنے، یہ حرام نہیں، لیکن اکثر میک اپ کب ہوتا ہے؟ جب عورت گھر سے باہر قدم نکالتی ہے اور غیر اسلامی اور غیر شرعی مجلسوں کی وہ زینت بنتی ہے۔ اور کافر اس لیے بھی پردے کے خلاف ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا زینت والا جو مقام ہے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، جتنا وہ اس کا ننگا کرے گی اتنا ہی انسانوں کے لیے وہ فتنے کا سبب بنے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، مرد اور عورت راستے میں اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط، ان کا قریب قریب رہنا، اٹھنا بیٹھنا، میل جول، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کا غیر مرد کے قریب ہونا ایسے ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو ایک آگ کے قریب کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے پروگرام سرے عام چلا دیے جاتے ہیں، فحاشی عریانی کا ماحول عام کر دیا جاتا ہو، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل پر ننگی فلمیں دیکھنے، بے حیائی پر مبنی ڈرامے، فحاشی اور عریانی والے گانے اور موسیقی سرے عام کر دیے جائیں تو اس تباہ کن بے حیائی کو جب دل و دماغ میں بر دیا جاتا ہے تو مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کتنا بڑا فتنہ بن سکتے ہیں۔
یہ ہے وہ کلچر جس سے اسلام اپنے ماننے والوں کو بچانا چاہتا ہے. اس لیے ہر موقع پر وہ یہ تاکید کرتا ہے کہ تم نے کافروں کی نہ مجلسوں میں جانا ہے، نہ کافروں کو اپنا دوست بنانا ہے، نہ کافروں کے جشن اور تہوار میں تم نے شریک ہونا ہے. اب اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ اسلام آخر غیر اسلامی کلچر کو ناپسند کیوں کرتا ہے اور مسلمانوں کو اس سے دور کیوں رکھنا چاہتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پہلے لوگ بڑے نیک اور اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن بعد میں ایسے نالائق پیدا ہوئے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے جو کفر اور اسلام کا سب سے بڑا امتیاز نماز تھا اس کو ہی ضائع کر دی. آج ہمارے لیے نماز کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا. پڑھنا نہ پڑھنا ایک مسلمان کے لیے برابر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مسلمان جمعہ پڑھ کر سمجھتا ہے میں تو بس معاف ہو گیا، میری بخشش ہو جائے گی. کوئی عید کی نماز سمجھ کے پڑھتا ہے میرا کلمہ کافی ہے، نماز عید پڑھ لی میں بھی مسلمان ہوں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک دن عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے. اب یہ نمازیں کیوں ضائع ہوئی، نمازیں کیوں چھوٹی؟ اللہ نے اس آیت میں اگلی بات یہ وضاحت سے فرما دی کہ ان نالائقوں نے نماز کو ضائع کیوں کیا. واتبعوا الشہوات، اس لیے کہ یہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے. جب خواہشات کے پیچھے لگتا ہے بندہ تو اللہ کی محبت اور ایمان اس کے دل میں کمزور پڑ جاتا ہے. کیسے؟ دیکھیے کافر تہذیب میں کچھ بھی دیکھنا کچھ بھی کرنا یہ ممنوع نہیں ہوتا، نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوتی. جب کافر ہمارے ملکوں میں ہمارے میڈیا پر بے حیائی کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، فلمیں مہیا کرتے ہیں، ڈرامے مہیا کرتے ہیں، گندی اور ننگی فلمیں ہر شخص تک وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کمائی کا حلال حرام اس کا فرق مٹا دیتے ہیں، ہر کاروبار میں سود کو ڈال دیتے ہیں. اب ایک نوجوان کو جس کی تربیت اسلام کے اوپر نہ ہوئی ہو، جب یہ بتایا جاتا ہے نا گانا سننا حرام ہے، جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمائی کا طریقہ حرام ہے، تو وہ کہتا ہے کیوں حرام ہے؟ جب اس کی خواہشات پر روک ٹوک اور پابندی لگائی جاتی ہے پھر وہ دین، خدا، پیغمبر، قرآن، مسجد، مدرسہ اور سب سے زیادہ اس عالم دین کے خلاف ہو جاتا ہے جو اس کی خواہشات پر پابندی اور روک ٹوک لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیں کہ بچوں کو جب ہم قرآن سے زیادہ، بچوں کو جب ہم اذکار سے زیادہ، بچوں کو جب ہم اللہ رسول کی باتوں سے زیادہ گانا سننے کا ماحول دیتے ہیں، ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا ماحول دیتے ہیں، ہمیں اس کی نماز کی، اس کی تلاوت کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ہم اس کو یہ کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ جو چاہے سن سکتا ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے. یہ شہوت سے جب بھر جاتا ہے تو شہوت اس کو کیا سکھاتی ہے کہ اللہ سے محبت اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، رسول سے محبت اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، قرآن کی پرواہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہر اس پابندی کو ناپسند کرتا ہے جو اس کی خواہشات پر پابندی لگاتی ہے. پھر اللہ کے ہر اس حکم سے، رسول کے ہر اس حکم سے، قرآن کے ہر اس حکم سے نفرت کرتا ہے جو اس کو حرام چیزیں دیکھنے، کھانے، لینے، پکڑنے اور کرنے سے روکتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خواہشات سے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کا ہی انکار کرنے تک پہنچ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کیوں بچوں کے لیے فری میں، مفت میں بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑی حکومتیں یہ ڈانس، میوزک، لڑکوں لڑکیوں کے اکٹھے پروگرام ان کا ارینج کیوں کرتے ہیں؟ پیسے وہ لگاتے ہیں، آخر ان کو ملتا کیا ہے؟ صرف ان کی خواہش کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ لوگوں اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن جو خواہشات کے پجاری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم اللہ سے بہت دور چلے جاؤ۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے دین کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور صرف فکر نہیں، پھر ہم اپنی اولادوں کے دین، عقیدے، ایمان اور عمل کی حفاظت کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ خواہشات کے پجاری ہر سطح پر، تعلیمی اداروں میں، میڈیا کی سطح پر اور باقی معاشرے میں، ان کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، لوگوں اللہ تم کو اپنی جنتوں کی طرف بلاتا ہے، یہ شیطان تم کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے دین کے تحفظ کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، بیٹیوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں، کتنوں کو پکڑ پکڑ کر ہم قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو ہم مساجد اور مدارس کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کتنی فکر ہے کہ ہم ہفتے بعد ہی صحیح بیٹوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو آگے لگائیں کہ آؤ ہم جہاں بھی خطبہ جمعہ پڑھنے جائیں گے وہاں ہم اللہ اور رسول کا پیغام تم کو بھی سنوائیں گے۔ کتنی اس کے لیے ہم فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ گزشتہ جمعے ان کی والدہ وفات پا گئی تھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایسے ہی 2 دن پہلے ہمارے محلے میں ڈاکٹر ریاض صاحب، ان کے داماد افتخار صاحب بھی اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے تھے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ اللہ رب العالمین ان کے لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے پہلے میں نے آپ کے سامنے دعاؤں کی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، مسنون دعائیں اور اذکار، ان کی اہمیت بھی واضح کی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے دین، اپنے جسم اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں بیان کی ہیں جو پڑھا کرتے تھے، اپنی امت کو بتائی ہیں کہ دعائیں پڑھا کرو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، مختلف بیماریوں سے، مختلف مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے، اپنے رزق میں، کاروبار میں برکت کے لیے اور ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے ہر قسم کی دعائیں، کہ درد ہو، تکلیف ہو، تھکاوٹ ہو، پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو کون سی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بتائی ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، خود بھی اور اپنے گھر میں خواتین کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی ان دعاؤں کے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ جہاں یہ انسان کے دین کی حفاظت کرتی ہیں وہاں اس کی زندگی کے لیے اور اس کے گھر کے لیے، اس کے جسم کے لیے، کاروبار کے لیے بھی برکت اور اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ کتاب ابھی پھر سے ہم نے مزید اس کو چھوٹا اور کم قیمت کر کے صرف 60 روپے میں تیار کیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت ہو، صحیح سنت میں جو دعائیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے تو جتنے بھی لوگ غلط سلط طریقے سے دم کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، ان بڑی بیماریوں اور مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت کم قیمت ایک چیز صرف اس ضرورت کی وجہ سے ہم نے تیار کی ہے کہ جتنے میں تیار ہوئی ہے ہمارا ارادہ ہے اتنے میں اس کو عام کریں۔
تو آپ خود بھی کوشش کریں اپنے کارخانے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اسکولوں میں، جہاں جہاں ممکن ہو یہ کتاب لے کر آگے اتنے میں دیں یا اس کو فری تقسیم کریں۔ حتیٰ کہ ہم نے اس کا انتظام کیا ہے کہ جو بھی اس کتاب کی بیک سائڈ پر اپنے ادارے کا نام لکھوا کر آگے تقسیم کرنا چاہے، والدین کا نام لکھوا کر ان کے لیے دعا کے طور پر صدقہ جاریہ بنا کر اس کو تقسیم کرنا چاہے، تو آپ حضرات اس کو مسجد سے بنوا بھی سکتے ہیں، باہر موجود ہے اس کو خرید سکتے ہیں، آگے اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے، ایسے ہی میرے بھائی جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو اپنے عمل میں لائیں، اور آگے زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت ہو کہ جو شخص کسی کو خیر بتاتا ہے تو جیسا کرنے والے کو اللہ اجر اور ثواب دیتے ہیں، ایسے ہی بتانے والے اور رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا واغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔